بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی سری عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہے، اس حدیث کے بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر پر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینہ کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس رمضان کے بعد فسق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذاتوں میں وہ مسلمان لکھے جائیں، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز، روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایتوں کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیاوی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کو کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا ماننے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر پر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی لفظ ہرگز ایسا نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تصریح ہی کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علل اعلان بغیر عذر کے کھاوے، اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، تو اسی فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں ہے کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالیٰ شانو اپنے موتی بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے ایک بھی کافی ہے، چہ جائے کہ تلک اسرتن کاملہ، اور نہ ماننے والوں کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالیٰ سانو سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔